کوٹلہ عرب علی خان میں خاندانی دشمنی کے حوالے سے دو گروپ مشہور تھے۔ کوٹلہ گروپ جن کی سرپرستی پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہی، جبکہ دوسرا گروپ سرور بوچ گروپ اور ڈوئیاں گروپ تھا، جن کے سرپرستی مبینہ طور پر چودھری برادران کرتے رہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں کوٹلہ عرب علی خان میں کوٹلہ گروپ کے سربراہ عابد رضا کے ڈیرے پر۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان دشمنیوں کی کیا ہسٹری تھی، اس سے کتنا نقصان ہوا اور صلح کیسے ہوئی۔ یہ دشمنی کی جو شروعات ہے یہ تو تقریباً 78 سے ہے۔ اصل میں یہاں کی جو گجرات کی ہسٹری ہے، یہاں پہ ایک قدیم جو مخالفتیں نفرتیں تھیں وہ دو بڑی برادریوں کی تھی، جاٹ اور گجر برادری میں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ دشمنی برادریوں سے نکل کر سیاسی گروہوں میں آتی گئی۔ جب میں نے 81 میں میرے والد صاحب کو کھاریاں کینٹ کے قریب مرڈر کر دیا گیا، ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے، وہ چودھری برادران کے ساتھ شامل تھے۔ چودھری برادران کے ساتھ کون سے؟ ڈوئیاں اور بوچ گروپ؟ ڈوئیاں بوچ گروپ۔ ہم ناروے چلے گئے سارے بھائی باہر کے ممالک میں۔ پھر 94 میں میرے بڑے بھائی عبد الخالق صاحب آئے، تو اس دور میں ان کے چودھری نیس صاحب جو ریاست صاحب کے بھائی تھے، ان کا گجرانوالہ میں ایک فیکٹری کے اندر ڈکیتی میں قتل ہو گیا۔ تو انہوں نے وہ FIR اپنی حسب روایت کے مطابق ہمارے بھائی پر کروا دی، مجھ پہ بھی ہوئی۔ اس کا 10-12 دن کے اندر اندر ریئیکشن ہو گیا کہ میرے بھائی لالا موسیٰ میں حاجی اصغر احمد نے، ان کی ہمشیرہ کی وفات تھی، وہاں فاتحہ خوانی کے لیے گئے۔ جب وہاں پہ گاڑی سے اتر ہی رہے تھے تو ان پہ اٹیک ہو گیا اور ان کے ساتھ 6 آدمی جو ہے وہ موقع پہ مرڈر ہو گئے اور غالباً 7 آدمی 8 زخمی ہو گئے۔ اور پھر یہ دشمنی اتنی تیز رفتاری سے چلی کہ 2002 تک اس نے درجنوں کے حساب سے جانیں لے لی۔ 2002 میں جبکہ میں 98 میں گرفتار ہو گیا، سرور بوچ اس وقت تحصیل ناظم تھا، وہ میرے بھائی کے کیس کا فیصلہ ہو گیا، اس میں اس کو ڈیتھ سزا ہو گئی، وہ بھی جیل میں آ گیا۔ تو اس سے ہماری دونوں گھروں کی صلح کا اسباب بن گیا۔ دونوں گھروں کی صلح جو ہے، جب دونوں لوگ جیل میں تھے، اس جیل میں چلے گئے تو یہ اس کا اینڈ صلح پہ ہو گیا۔ آپ کے جو بھائی کاف لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے، ان کا کیا نام تھا؟ چودھری نعیم رضا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صلح ہوئی بھی اور نہیں بھی ہوئی۔ صلح تو اتنی تھی نا کہ بس فائر بندی تھی۔ صلح تو تب تھی جب ہم آپس میں بیٹھتے، ہمارے کیسز ختم ہوتے، ہم ایک دوسرے کو ملتے۔ موجودہ جو کوٹلہ کی صورتحال ہے، اس میں وارداتیں ہو رہی ہیں اس قسم کی اور قتل و غارت جاری ہے، اب یہ فرمائیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اتنا ناجائز اسلحہ اور اشتہاریوں کی پناہ گاہ کہا جاتا ہے اسے، آپ کی موجودگی میں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب لوگوں کے پاس لیگلی لائسنس یافتہ اسلحہ ہے اور یہاں کی سچویشن بھی ایسی ہے کہ میں نہیں سمجھتا جس کو آپ نہتہ کریں گے اس کا حساب حال یہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 15 مزدوروں کو قتل کرنے کا کیا کسی دشمنی والا کوئی یہ کر سکتا ہے کہ کسی دشمندار کو مزدوروں کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سمجھتا یہ بالکل غلط ہے اور یہ ٹیررزم وار ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سریا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ خاندانی دشمنی کا شاخسانہ ہرگز نہیں تھا؟ ہرگز نہیں تھا۔ چھوٹے پیمانے پہ دشمنی ضرور ہے، دونوں طرف سے اشتہاری بھی ہیں، میں نہیں یہ کہہ کہ وہاں پہ دشمنی نہیں، لیکن بہت چھوٹے پیمانے پہ۔ یہ کس کس کی دشمنی تھی چھوٹے پیمانے پہ؟ یہ کبیر ممبر جن کو آپ اب ٹینڈا گروپ کہہ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں جو وہ گروپ تو نہیں تھا، یہ بھی کوئی گروپ تو پہلے نہیں تھا، نارمل سی زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں پہ ایک لڑکا تھا کاشف اور کاشی، اور اس کے ساتھ کوئی 2 وہاں کی مختلف مساوات برادریوں کے لڑکے تھے جنہوں نے ان کے 2 مرڈر کیے۔ اور جو سابقہ وہاں پہ دشمنی تھی بابر اور ڈاکٹر ساجد گروپ میں، ان کی صلح ہو چکی تھی، لیکن ایک گروپ کے 2 بندے یا ان کے بھی ابھی ڈاکٹر ساجد گروپ کے بھی کچھ لوگوں کے کیس ختم نہیں ہوئے، لیکن جس طرح وہ دشمنی میں کوئی کوئٹہ کوئی ایران سیٹل ہو گیا، کوئی دبئی، وہ واپس نہیں آئے۔
इस फाइलों में उनकी वो लिस्ट मफरूरी की चल रही है।